بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. خوب بحث ہماری کتاب الشرکت میں تھی. شرکت بالمعنی الاول کے بارے میں کچھ مسائل کو ذکر کیا تھا. خوب فرماتے ہیں کہ مستندات کی طرف جائیں گے, ہے نا؟ ہاں. خوب اولین مسئلہ یہ تھا کہ اگر عین مشترک ہے بالمعنی الاول سے مراد یہ تھا کہ ایک شے دو یا دو سے زیادہ افراد کے لیے بنحو مشاع ہے. تو ہم نے عرض کیا جب تک دوسرے اجازت نہیں دیتے اکیلا آدمی اپنی مرضی سے اس میں تصرف نہیں کر سکتا. دلیل روشن ہے کیونکہ وہ ساری چیز اس کی تو نہیں ہے, دوسرا بھی اس میں شریک ہے. جب دوسرا اس میں شریک ہے جب تک وہ اجازت نہیں دے گا تب تک شرکت تصرف نہیں کر سکتے. کیونکہ لا یحل کیسا ہے وہ, کیسی تھی کہ جائز نہیں ہے کسی بھی بندے کے لیے کہ وہ کسی کے مال میں تصرف کرے الا بطیبت نفسہ, مگر یہ کہ وہ سامنے والا راضی ہو. یہ الگ قاعدہ ہے. اما عدم جواز التصرف فی العین المشترکہ الا بموافقت بقیت الشرکاء. کیوں؟ فلعدم جواز التصرف فی مال الغیر الا بطیب نفس, کیونکہ کسی کے مال میں آپ تصرف نہیں کر سکتے مگر یہ کہ وہ سامنے والا بھی راضی ہو. فرض یہ ہے کہ اس مال میں وہ بھی شریک ہے, اس کا حصہ بھی ہے, سارا مال میرا تو نہیں ہے. جب تک وہ اجازت نہیں دے گا میں اس میں تصرف نہیں کر سکتا. وَأَمَّا لُزُومُ الْإِجَابَةِ إِلَى الْقِسْمَةِ مَعَ عَدَمِ التَّضَرُّرِ. خود ایک شریک کہتا ہے کہ بھئی مال کو تقسیم کرو, مجھے اپنا حصہ دو. اب اگر کوئی ضرر بھی لازم نہیں آتا تو تقسیم کرنا واجب ہے. فَلِسِّيرَةِ الْعُقَلَائِيَّةِ. خود دلیل ہمارے پاس سیرۃ عقلائیہ ہے. المنعقدہ, جو منعقد ہے کس چیز پر؟ الا ان لکل مالک الحق فی المطالبہ, کہ ہر مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مطالبہ کرے بفرض مال ہی ان مال شریک ہی. فرض زا کے ساتھ یعنی جدا کرنا. ہر مالک کو حق ہے کہ وہ مطالبہ کرے کہ اس کے مال کو جدا کیا جائے اس کے شریک کے مال سے. وَحَيْثُ لَا يُحْتَمَلُ حُدُوثُ السِّيرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَلْ يُجْزَمُ بِاتِّصَالِهَا بِزَمَنِ الْمَعْصُومِ فَتَكُونُ كَاشِفَةً عَنْ رِضَاهُ بِمَضْمُونِهَا بعد عدم ردعه عنها. خوب یہ مطلب آغا ایروانی نے اپنی کتاب میں اتنی مرتبہ ذکر کیا ہے. میں ان کے وہ قواعد فقہیہ کا جو درس کہہ رہا تھا اس میں بھی جگہ جگہ پر اس مطلب کو پکایا ہے آغا نے. وہ مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے, آغا کتنی مرتبہ آپ کو کہا کہ سیرت کے لیے اگر سیرت سے استدلال کرے تو ایک شرط دونوں سیرتوں میں ضروری ہے اور ایک اور شرط ایک اور سیرت میں ضروری ہے. مثال معاصرت معصوم, سیرت سے تبھی استدلال کر سکتے ہیں جب یہ سیرت امام کے زمانے میں بھی ہو, کیونکہ سیرت میں در حقیقت تقریر معصوم شامل ہے. خود تقریر معصوم تبھی ہوگی جب یہ سیرت معصوم کے زمانے میں ہو. یہ معاصرت با زمان معصوم چاہے سیرہ عقلائیہ ہو چاہے سیرہ متشرعہ ہو, دونوں جگہوں پر معاصرت شرط ہے. درست ہے کہ سیرت چاہے آپ سیرہ متشرعہ سے استدلال کرنا چاہے چاہے سیرہ عقلائیہ سے, اب دونوں میں یہ نقطہ ضروری ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ معصوم کے زمانے میں تھی. ایک ہی ہے. اما سیرہ عقلائیہ میں ایک اور شرط بھی ہے. سیرہ عقلائیہ میں شرط ہے کہ معصوم کی جانب سے امضا بھی ہو. خوب اس امضا کو کیسے معلوم کریں گے؟ حمین کے مولا نے نہیں روکا,
عدم رد اشارے سے امضاء معصوم کا پتہ چلے گا. سیرت عقلائی میں بس کہتے ہیں دو شرط ہے، ایک معاصرت اور دو عدم رد اشارے سے امضاء کا پتہ چلے. اما سیرہ متشرعہ میں فقط معاصرت کافی ہے، عدم ردع کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر فرض آپ کر رہے ہیں کہ تمام دیندار یہی کام کر رہے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ انہوں نے معصوم سے لیا ہے. دیکھیے ایک آدھ بندہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ہوا و ہوس کے مطابق کر رہا ہے، لیکن سارے کے سارے دیندار اس طریقے سے کر رہے ہیں. خوب اس کا مقصد یہ ہے کہ حتماً انہوں نے معصوم سے لیا ہے. پس سیرہ متشرعہ میں عدم ردع ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ خود بخود ثابت ہے کہ معصوم سے انہوں نے لیا ہے. اما سیرہ عقلائیہ میں یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ اگر ضرر نہیں ہوتا تو ہر مالک کو عقلا حق دیتے ہیں کہ مطالبہ کر سکتے ہو کہ تمہارے مال کو دوسروں کے مال سے جدا کیا جائے. خوب کہتے ہیں کہ دیکھیں احتمال نہ دار محتمل نیس کے ان در زمان ما باشه نہ. خود اس سیرت پر آپ توجہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ معصوم کے زمانے میں بھی ہوگی. دیکھیں تمام عقلاء کا طریقہ کاری ہے، اور جب معصوم کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے تھا اور ادھر سے معصوم سے ردع روکنا بھی ثابت نہیں ہے، دونوں شرائط ہو جائیں گے، سیرت سے استدلال ہو جائے گا. یہ نقطہ اتنی مرتبہ یہاں تو میں نے قواعد فقہیہ کے مختلف جو کہے ان میں ہر جگہ پر آقا وہ مجھے اس چیز پر یقین ہو گیا شہید صدر کی بات پر. واقعاً یہ جو انہوں نے 16 قاعدے بھی ذکر کیے نا، یعنی مشہور ترین قواعد ہیں یہ 16. یعنی ان 16 قواعد میں ہر ایک قاعدے سے سینکڑوں فروعات فقہیہ انسان معلوم کرتا ہے. آقا تقریباً تمام قواعد کے لیے جو عمدہ دلیل تھی وہ سیرت تھی. روایات جو پیش کی گئی معمولاً ان میں اشکال کیا، یہ ضعیف ہے، یہ اس طریقے سے، یا دلالت میں اشکال ہے، یا سند میں اشکال ہے، یا مثلاً مورد خاص کے ساتھ عمومیت نہیں سمجھ میں آتی. عام طور پر مثلاً دلیل سیرت. خوب یعنی اگر ان 16 قاعدوں کے لیے دلیل آپ کے پاس سیرت ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل آپ کے کس سے حل ہو رہے ہیں؟ سیرت سے حل ہو رہے ہیں. یعنی وہی شہید صدر کے بقول کے سنی جب دیکھا کہ پیغمبر چلے گئے تو قیاس اور استحسان کے ساتھ چپک گئے، اور ہمارے یہاں غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا تو ہم سیرہ عقلاء سے چپک گئے. تو اس طریقے سے. اور تعجب کی بات یہ ہے، یعنی میرے لیے واقعاً خود برائے خودم ہم خیلی تعجب آور ہے، جب سیرت کی بحث اتنی اہم ہے، شہید صدر کو چھوڑ کر ہماری رسمی اصولی کتابوں میں سیرت کے بارے میں بحث ہی نہیں ہے. عجائبات زمان میں سے اصول فقہ کو اٹھا کر دیکھیں، یا مثلا رسائل، یا مثلا کفایہ، جو ہماری رسمی کتابیں ہیں، کوئی ایک فصل نہیں ہے سیرت کے بارے میں، جبکہ یہ ہمارا اجتہاد تقریباً سارے کا سارا سیرت پر چل رہا ہے. شہید صدر نے بحث کی ہے، خدا ان کو جزائے خیر دے. اور اسی وجہ سے یہ جو آخری کتاب آئی ہے نا، یہ نام بھی آسان ہے، میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، آشف زندہ دار وغیرہ کے زیر نگرانی جو ایک کتاب چھپی ہے اصول کی، کفایہ کے بعد اس کو پڑھاتے ہیں، بہت ہی اہم کتاب ہے، جدید. اس میں وہ آدھی کتاب انہوں نے سیرت کے بارے میں بحث کی ہے. خوب دیکھیے جب اتنا زیادہ اہم ہے سیرت، واقعا جب ہم دیکھتے ہیں فقہ استدلالی میں جگہ جگہ پر سیرہ عقلاء، سیرہ متشرعہ، تو حقدار ہے. دیکھیے الفائق فی علم الاصول، جدید کتاب جو اصول میں الفائق کے نام سے، اس میں 12-15 مسائل
اصول کے بیان کیے گئے جو ہمارے رسمی اصولی کتابوں میں نہیں ہے یا اس طریقے سے بحث نہیں ہے. اور ہماری جو رسمی کتابیں مثلا اور بہت سارے ایسے مباحث دنیا جہان کے مطرح کرتے ہیں جن کا ادھر استدلال میں بہت زیادہ دخالت نہیں، ان کے بارے میں پتہ نہیں کتنی بحث ہے. وہ دیگے نا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور جو اہم مباحث ہیں ان میں انسان وقت اپنا لگائے. کہ یہ شہید صدر نے بہت اچھا کام کیا حلقات والا. یہ سیرت متشرعہ ان کو یہ لوگ نہیں مانتے نا، کوئی وغیرہ سیرت کو مانتے ہیں، سیرت متشرعہ کو بھی. وہ مسئلہ تھا شہرت جابر سند ہے یا نہ، وہ شہرت کی بات ہے. وہ شہرت علیحدہ چیز ہے، سیرت علیحدہ چیز ہے. سیرت کو وہ بھی قبول کر. کوئی ایسا نہیں جو سارے اس کو رد کرے. نہ اگر سیرت متشرعہ ثابت ہو جائے تو کیسے رد کرے گا؟ بھلے اس میں ہو سکتا ہے کہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سیرت مستحدثہ ہے، معصوم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ علیحدہ مسئلہ ہے. پھر آپ نے اس سیرت کے جو مثلا دلیلیت کی شرط ہے اس کو آپ نے کہا کہ نہ ان شرط نہ دارے. اما اگر ثابت ہو جائے یہ سیرت معصوم کے زمانے میں تھی تو دیکھیں قبول بھی گناہ. وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ حَالَةِ لُزُومِ الضَّرَرِ فَلِقَاعِدَةِ نَفْيِ الضَّرَرِ. خب ہم نے کہا کہ اگر تقسیم کرنے سے ضرر لازم آئے تو پھر تقسیم نہیں کریں گے، رکیں گے تاکہ وہ پورا فائدہ ہو جائے. کیوں؟ قاعدہ لا ضرر کے لیے. خب قاعدہ لا ضرر بارہا اس کو ذکر کیا گیا. قاعدہ لا ضرر کا معنی یہ ہے کہ شارع نے کوئی ایسا حکم جعل نہیں کیا کہ جس حکم کے جعل کرنے سے ضرر لازم آتا ہو. یہ پڑھا ہے آپ نے طہارت کے بحث میں بھی. فلقاعدۃ نفی الضرر بناء علی کون المراد منها نفی الحکم. اس بنا پر کہ لا ضرر سے مراد کیا ہو؟ نفی حکم ہو. الذی ینشأ منہ الضرر، کیونکہ اس لا ضرر کے بارے میں دوسرے لوگوں کے دوسرے مطالب بھی ذکر کیے. بعض افراد مثلا جیسے شیخ الشریعہ ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہ قاعدہ لا ضرر پر انہوں نے پورا رسالہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لا ضرر بمعنی نہیں ہے، یعنی تم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. لا ضرر ولا ضرار یعنی تم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. خب اس صورت میں پھر ہمارے بات سے تعلق نہیں ہوگا اس کا. یا مثلا حضرت امام کا ماننا ہے لا ضرر ولا ضرار حکم سلطانی، حاکم شرع کا وہ جو حکم ہے نا، ولی فقیہ کا جو حاکم کا جو حکم ہوتا ہے، یہ لا ضرر اس کی طرف ناظر ہے. اس صورت میں بھی یہ دیکھیں ہمارے باس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لا ضرر کا تعلق ہمارے بحث کے ساتھ ہے جب اس معنی کو قبول کریں جو مرحوم شیخ اعظم انصاری نے معنی ذکر کیا ہے. شیخ انصاری کہتا ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی شارع کی جانب سے کوئی ایسا حکم جعل نہیں کیا جاتا جس حکم کی وجہ سے ضرر لازم ہے. ہاں یہ صحیح ہے. بناءً علی کون، یہ بناءً بس کہہ رہے ہیں کہ بھلے نفی ضرر لیکن جب اس معنی کو قبول کریں بناءً علی کون المراد منہا نفی الحکم کہ الذی ینشأ منہ الضرر. خب اس بنا پر کیا ہوگا؟ قاعدے کی تفسیر ہم اس طریقے سے کریں کہ مراد سے کیا ہے؟ حکم کی نفی کرنا ہے کہ الذی ینشأ منہ الضرر، جس حکم سے ضرر پیدا ہو. ایسا حکم شارع نے قرار نہیں دیا. کما ہوا مختار الشیخ الاعظم قدس سرہ، شیخ انصاری. شیخ اعظم کس کو کہتے ہیں؟ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ. وَأَمَّا أَنَّ لُزُومَ الْإِجَابَةِ إِلَى الْقِسْمَةِ لَا يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ شَكْلَيِ الْقِسْمَةِ. خب ایک تقسیم میں فرق نہیں کرتا کہ وہ قسمت افرازی ہو یا قسمت تعدیلی ہو، کہ کل وضاحت کر چکا ہوں قسمت افراز اور قسمت تعدیل. افراز یعنی جہاں پر اجزاء سارے قیمت کے لحاظ سے برابر ہیں، اور تعدیل جہاں پر قیمتوں میں فرق ہو رہا ہے. کہ اس کے لیے بھی دلیل فل عموم سیرت المتقدمہ. خب سیرت عقلاء اسی طریقے سے
جہاں پر قسمت افراز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر قسمت افراز کرتے ہیں, جہاں پر قسمت تعدیل کی ضرورت ہے وہاں پر قسمت تعدیل کرتے ہیں. وَأَمَّا أَنَّ الْقِسْمَةَ عَقْدٌ, ہم نے کہا کہ تقسیم قسمت عقد ہے, کہتے اس لیے کہ فَلِأَنَّهَا فِي وَاقِعِهَا اتفاق بین الطرفین, حقیقت میں دیکھیں یہ دونوں طرفوں کا اتفاق ہے کہ بھئی اس کی قسمت کرو. اب الاطراف, اگر دو سے زیادہ طرف ہوں, اتفاق ہے کس چیز پر؟ علی فرض حق کے کل واحد عن غیرہ, کہ ہر ایک کے حق کو دوسرے سے جدا کیا جائے. وَأَمَّا أَنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ, کیونکہ اصل عقود میں لزوم ہے. لا يجوز فسخه بدون تراد من الاطراف فلأصالة اللزوم في كل عقد, اگر ہر عقد میں اصل لزوم ہے. وقد تقدمت الاشارۃ الی مستندها فی ابحاث سابقہ, کیوں ہر عقد میں لزوم ہے کہنا کتاب البیع میں تفصیلا گفتگو دی گئی. واما عدم قبول دعوی الغلط فیہا, بھائی دونوں نے اتفاق کیا, تقسیم ہو گئی, ابھی راضی ہو گئے, 2 دنوں کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ جو تقسیم کیا تھا غلط کیا ہے, کہہ رہے ہیں نا اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے. دلیل ہمارے پاس قاعدہ اصالت الصحہ ہے. کون ابھی رہتا ہے یعنی فقہی قاعدہ لینے کے لیے, سب نے لے لیا ہے, یہ اصالت الصحت بھی بہت اچھا ہے. اصالت الصحت میں کیا ہے؟ اگر اصالت الصحت کے 2 معنی ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بابا مسلمان کے فعل کو صحت پر حمل کرو. مثلا اگر کوئی بندہ کوئی چیز پی رہا ہے, کوئی پانی وغیرہ پی رہا ہے, کوئی مشروب پی رہا ہے, بھائی ہو سکتا ہے شراب ہو سکتا ہے ڈیلیسٹر ہو, رنگ تو ایک جیسا ہے, تو آپ سمجھیں کہ یہ ڈیلیسٹر پی رہا ہے, یہ نہ کہیں کہ شراب پی رہا ہے. یہ ہو گیا حلیت اور حرمت میں. دوسری مرتبہ فلاں بندے نے نماز جنازہ پڑھائی ہے, مجھے شک ہو رہا ہے صحیح پڑھائی ہے غلط پڑھائی, فعل مسلم کو صحت پر حمل کرو. اگر تمہیں شک ہو رہا ہے کہ اس نے جو عمل انجام دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط, تو آپ سمجھو کہ اس نے کیا کیا ہے, صحیح انجام دیا ہے. اسے کہتے ہیں اصالت الصحت. جس جگہ پر تمہیں شک ہو رہا ہے کہ دوسرے نے عمل کو صحیح انجام دیا ہے یا فاسد انجام دیا ہے, قاعدہ اصالت الصحت کہتا ہے کہ ایسے سمجھو کہ اس نے صحیح انجام دیا ہے. درست. تو یہاں پر 2 دنوں کے بعد جو کہہ رہا ہے کہ قسمت اس نے غلط کی ہے, تو اصالت الصحت کہتا ہے کہ نہ, فعل مسلم کو صحت پر حمل کرو. اب اگر تم کہتے ہو اس نے غلط تقسیم کی ہے تو بینہ لے کر آؤ. وَأَمَّا عَدَمُ قُبُولِ دَعْوَى الْغَلَطِ فِيهَا فَلِأَصَالَةِ الصِّحَّةِ, یا اصالت الصحہ وہ قاعدے صحت ہے. اصالت الصحہ فی کل عقد لم یثبت فسادہ, کہ اصالت الصحہ فلأصالت الصحۃ الثابتۃ, کہ اصالت الصحت کے لیے دلیل کیا ہے؟ بسیرت العقلائیہ غیر المردوع عنہا, وہ سیرت عقلائیہ کہ جس سے رد نہیں کیا امام نے. اصالت الصحت بھی کیا کہ درست تقسیم کر دے. وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ حَالَةِ اِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا, خوب اس صورت میں پھر ہمارے پاس دلیل خاص ہے. فَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ. اس کو کہتے ہیں جو مدعی ہے اس پر لازم ہے کہ بینہ قائم کرے, اور جو منکر ہے اس کے لیے قسم اٹھانا کافی ہے. البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر, ایک اصولی قانون ہے. جو منکر ہے اس کے لیے کافی ہے کہ قسم اٹھائے, اما جو مدعی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بینہ لے کر آئے. تو البینۃ علی من ادعا, جو ادعا کرتا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہے وہ بینہ لے کر آئے. والیمین علی من ادعی علیہ, من ادعی علیہ یعنی جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے, جس کے
مقابلے میں بھئی یہ ہے من ادعی علیہ وہی منکر ہو جائے گا. ایک مدعی ہے اور دوسرا منکر ہے. من ادعی علیہ منکر ہو جائے گا. تو کہتے ہیں یمین قسم منکر کے لیے اور مدعی کے لیے بینہ ہے. خوب اس طریقے سے یہ شرکت بالمعنی الاول تمام شد. اما شرکت بالمعنی ثانی انشاءاللہ اس کو کل ختم کر دیں گے کہ یہ چھوڑ دیتا لیکن کیونکہ اس میں بالمعنی ثانی میں بہت اچھے کچھ نکات ہیں کہ شرکت کی 4 قسمیں ہیں. شرکت العنان ہے, شرکت الابدان ہے, شرکت الوجوہ ہے اور شرکت المفاوضہ ہے. کہ ان 4 قسموں میں سے ایک قسم درست ہے, 3 قسمیں باطل ہے. خوبین بس خوبی وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.